السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے درس حدیث کر رہے ہیں لگاتار، اور آج اس کا درس نمبر 107 ہے. ہر درس اپنی جگہ پر ایک حدیث ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انی عبد اللہ وخاتم النبیین. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا. کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اور میں آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا سلسلہ ختم. یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. یہ بات آپ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو لوگ بھی غور سے سنیں گے تو میں بات سمجھا پاؤں گا. جو لوگ بھی اس دنیا میں مذہبی رہنما ہوتے ہیں، یعنی دھرم گرو ہوتے ہیں، جو دو طریقے کے دھرم، دو طریقے کے دین ہمارے پاس دنیا میں ہیں. دین نہیں کہیے بلکہ ان کو تو مذہب کہیے، دین تو اصل دین اسلام ہے. ایک وہ ہے کہ جو انسانوں نے بنایا ہے، انسان خود دین کو، اپنے مذہب کو بنایا ہے. اور ایک مذہب وہ ہوتا ہے، ایک دین وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے آتا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس دین کو کا بنانے والا کون انسان ہے، تو بولیں گے کہ نہیں صاحب، دین تو اللہ کی جانب سے ہے. تو اس میں جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب کہتے ہیں، اس میں اس وقت جو موجودہ ہیں وہ 3 لوگوں کا زیادہ دعویٰ ہے. ایک مسلمانوں کا، دوسرا یہودیوں کا، اور تیسرا کرسچن کا. اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ یا تو دعویٰ ہی نہیں کرتے ہیں، اور اگر دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے. تو لے دے کر کے 2 بنیادی بات ہوئی. جتنے بھی مذہب کے دعوے دار رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اس مذہبی گرو کو لوگوں نے خدا بنایا، اسی کی پوجا شروع کر دی. آپ دیکھیے، بھارت میں کا پرانا مذہب جو ہے یہاں کا ہندو مذہب ہے، اور بہت پرانا مذہب، اسلام سے بھی بہت پہلے کا مذہب جو ہے وہ بدھ مذہب ہے، اور جین مذہب ہے. جین مذہب خاص کر اور بدھ مذہب، یہ دونوں انسان کے بنائے ہوئے ہیں. ادھر گوتم بدھ جی ہیں اور ادھر جو ہے وہ مہاویر جی ہیں. یہ دونوں بیزار آئے اپنے جوانی کے عالم میں کہ یہ جو پتھروں کی، درختوں کی اور ہر کنکر شنکر بنا ہوا ہے، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی کہ پوجا صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. آج نتیجہ کیا نکلا کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ایشور کہاں چلا گیا. یا تو مہاویر جی کی ڈائریکٹ پوجا ہوتی ہے، اور گوتم بدھ کی ڈائریکٹ پوجا ہوتی ہے. ساری مندریں سب میں بڑے بڑے بدھ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ گوتم بدھ جی کے بنے ہوئے ہیں، مہاویر جی کے بنے ہوئے ہیں.
गुरु नानक जी जो सबसे लेटेस्ट मजहब है, करीबी का मजहब है, 500-600 साल पुराना है, गुरु नानक जी भी इसके सख्त मुखालिफ, और नतीजा आज क्या निकला कि लोगों ने उन्हीं की पूजा शुरू किया। मैं बता रहा ये चाहता हूं कि हर मजहब के जो धर्म गुरु रहे उनको लोगों ने खुदा बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेजार बुत परस्ती से, आप पूरी बात जानते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतेह किया, बैतुल्लाह की चाबी मांगी गई, और जब बैतुल्लाह खोला गया तो सबसे बड़ा बुत जो बैतुल्लाह के अंदर रखा हुआ था बड़ी हिफाजत से, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक तनान के इलाके में पैदा हुए, मक्का हिजरत करके आए। हिजरत की वजह क्या थी? वो बुत परस्ती से बेजार, बुतों को तोड़ने की पूरी कहानी, पूरी तारीख मौजूद। लेकिन आखिर में कौम ने क्या किया? उसी का बुत बना दिया। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अंदर अंदर खतरा महसूस होता था कि ये हमारे साथ भी यही करेंगे लोग। लिहाजा उसकी आपने कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो, उसकी बड़ी रोकथाम आपने की अपने तौर पर। वो क्या क्या किया वो आपको बताता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, तो ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं हैं, अल्लाह ताला के अपने कमाल में एक कमाल है। तो जब लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम रखा कि मरियम जो है वो नौज बिल्ला बैड कैरेक्टर की औरत है और बगैर बाप के ये बच्चा पैदा हुआ है, तो लोगों ने जो चाहा कहा। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि इनसे जब भी तुमसे आए, तुम पर इल्जाम रखें कहें, तो उनसे पूछ लेना कि उसी बच्चे से पूछना कि तेरा बाप कौन है, या उस बच्चे से पूछना तू कौन है, बाप नहीं तू कौन है। तो जब लोगों ने, जब मरियम अलैहिस्सलाम खामोश, तो जब पूछा कि ये कहां से आया बच्चा बगैर शादी के, कहा उसी से पूछ लो। जब कुरान की आयत है, जब उन्होंने पूछा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो पहला जुमला कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, कुरान की आयत है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का गुलाम हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसके बाद दूसरा जुमला, 2-3 जुमले उन्होंने कहे, जबकि अभी वो गोद में थे मां के। ये क्यों कहा? क्योंकि बच्चा जब गोद में बोलेगा तब तो तुम उसको ज्यादा ईश्वर मानोगे ना। दादा भाई, आप किसी को ईश्वर मानते क्यों हैं? कोई भी कौम किसी को ईश्वर मानती क्यों है? मानने की वजह क्या है कि उसकी वो करामातें, उसकी वो चीजें जो इंसान के करने के बस में नहीं होता है, वो उससे क्या हो जाती हैं? सरदर्द होती हैं। और सरदर्द कराने वाला कौन होता है? अल्लाह होता है। वहां पर अल्लाह निकाल देते हैं और उसी को खुदा बना देते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का खौफ था कि लोग ऐसा हमारे साथ भी कर सकते हैं। आपने देखिए, मुख्तसर बता रहा हूं, आपने अपने आखिरी दिनों में जिन बातों की हमको नसीहत की, उसमें से एक कहा कि लोगों, मेरी कब्र को बुतखाना ना बनाना। लोगों, मेरी कब्र को बुतखाना न बनाना। बुतखाना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ऐसा ना हो कि मैं जब चला जाऊं तो मेरी कब्र पे आकर के तुम जैसे अपने अल्लाह की इबादत करते हो, वही इबादत तुम हमारी कब्र पे करने लगो। ऐसा नहीं करना। ये ब्रेक लगाया गया। आखिरी दिनों की बात है, ज्यादा 1 हफ्ते के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। आपने फरमाया कि लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि लानत हो यहूदियों पर, लानत हो नसरानियों पर
کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا، سجدہ ہی کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو آپ کے ہاں فوٹو، تصویر، مجسمہ، یہ جو شروع سے حرام قرار دیا گیا، کتاب مجسمہ بنانا، حالانکہ حتیٰ کہ بنانے والا بھی گناہ کبیرہ۔ جو آدمی کسی ہاتھ سے کوئی پینٹنگ کرتے ہیں انسان کی، حرام ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو نے بہت خوبصورت انسان بنایا، حالانکہ وہ انسان کی کاپی کہاں سے کیا ہے؟ ہم ہی سے کیا ہے، کوئی اس کا اپنا آئیڈیا نہیں ہے۔ اللہ بولے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو، جتنا خوبصورت تم نے بنایا نا، اب اس کے اندر جان ڈالو۔ جان تو کون ڈال سکتا ہے؟ رب ذوالجلال۔ یہ جو منع کیا گیا، کیونکہ ہر پوجنی جانتے جس کی پوجا کی جائے، ہر پوجنیہ کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ تصویر ہے۔ پہلے اس کی تصویر بنتی ہے، اس کا مجسمہ بنتا ہے، پھر اس کو لے جا کر کے اگربتی چڑھتی ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ بتوں کی عبادت کیسے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پھول چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں سے روکنے کی کوشش کیا کہ تصویر کا تصور ختم کرو۔ کوئی بھی تصویر انسان کی آپ احتراماً اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ نوٹ کر لیں ایک بات، جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے ابا کی، اماں کی تصویر شوکیس پہ لگائے رکھے ہوئے ہیں، سب حرام ہے۔ چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آج تم نے رکھا ہے، تمہارا پوتا اس پر اگربتی چڑھانا شروع کرے گا کہ ابا اس تصویر کو، دادا والی تصویر بہت احترام سے رکھتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یا موبائل پر جو لوگ احترام سے مرے ہوئے لوگوں کی پکچر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی پیر کی یا اپنے ابا کی، اپنے دادا کی، احترام سے جو بھی لگا ہوا ہے سب ناجائز ہے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے بت پرستی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بتایا آپ کو، میں نے کہا میری قبر کو بت خانہ نہیں بنانا، نمبر 1۔ فرمایا کہ لعنت ہے یہودیوں اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجادہ بنایا۔ تیسرا، تصویر کو بنیادی طور پر کیا کر دیا گیا، اسلام میں حرام کر دیا گیا۔ دنیا والوں نے بہت چاہا، آج بھی چاہتی ہے، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو جب کوئی ایک جملہ بول رہا ہوں کہ جب انسان اپنی مرضی سے دین میں کسی چیز کو داخل کرے گا تو اس کا جو اینڈ ہے، اس کی جو انتہا ہے، وہ شرک۔ نوٹ کر لیں ایک بات، جو بھی چیز آپ ثواب کے طور پر اپنی مرضی سے داخل کریں گے، اس کا آخری اسٹیج کیا ہوگا کہ بندے کو شرک کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، گنبد خضرا کی تصویر شروع ہوئی، حالانکہ گنبد خضرا نہ حضور نے بنایا ہے، نہ حضور نے حکم دیا ہے، لوگوں نے بنا لیا۔ اب آپ کی مسجد کے داہنی طرف گنبد خضرا ہوتا ہے اور بائیں طرف کون ہوتا ہے؟ جو تصویر لگاتے ہیں لوگ، بائیں طرف خانہ کعبہ کو لیفٹ میں رکھ دیا۔ گرچہ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے رائٹ میں اس کو کیوں رکھا، لیکن سوال یہ اس تصویر کی کیا ویلیو ہے، اس گنبد خضرا کی کیا ویلیو ہے؟ وہ محض ایک اینٹا گارا سے جوڑی ہوئی چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ کی اینٹ آپ نکال کر کے اس جگہ سے ہٹا دیں جہاں لگا ہوا ہے، وہاں سے بیت اللہ کی اینٹ ہٹا دیں، اس اینٹ کی ویلیو ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ نام ہے اس خطے ارض کا، اس خطے زمین کا جس پر بیت اللہ قائم ہے۔ اس بیت اللہ کی اینٹ اگر وہاں سے ہٹ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا قبلہ اب اس اینٹ کی طرف ہو گیا۔ آپ مثال کے طور پر بیت اللہ
بارش میں گرا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گرا، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اگر وہ پتھر آپ اپنے گھر لے کر کے آ جائیں تو اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جو تصور دیا گیا کہ شرک سے بچنے کے لیے، یہاں پر جو بات چھیڑی میں نے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام دیا ہے، کیونکہ یقینی بات ہے اللہ کے رسول، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہ خدا ہیں نہ خدا کے ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ معراج پر جانا آج بھی سائنس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معراج پر ایک آدمی جائے، وہ بولتی ہے، ان کی اپنی لاجک ہے کہ صاحب اسپیس ہے، سورج کی گرمی ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ یہ جب اسپیس کو کراس کیا ایک بندہ، تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ عام، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے، یہ تو کام خدا ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو بات کہی ہے آیت میں کہ وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، وہاں پر رسول لفظ استعمال نہیں کیا، یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہاں پہ لفظ عبد استعمال کیا گیا کہ کنفیوز نہیں ہونا کہ اگر میں معراج پر گیا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی میری طاقت ہے، میری طاقت تھی اللہ، اور وہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا اسرا بی۔ اسرا بی کے معنی ہوتا ہے خود سے جانا نہیں، لے جانا، اور وہاں پہ لفظ کا استعمال کیا گیا، عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، نام نہیں لیا گیا، رسول بھی نہیں کہا گیا، تاکہ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جتنی جگہ آپ اذان میں وہ کیا کہتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، نماز ہمارے لیے عبادتوں میں سب سے ٹاپ کی چیز ہے۔ مسلمان کے لیے نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے، اس میں آپ تحیات پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے، اس تحیات کو کہیں آپ کنفیوز نہ ہو کہ نماز تو اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، وہاں پر آپ سے کہلایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں پر کہا گیا وہیں پر میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمدن کے بعد عبدہ لگایا گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ کتنی جگہ قرآن اٹھائیں گے، بڑے بڑے واقعات اٹھائیں گے، ہر جگہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، وہی بات یہاں کہی جا رہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو آپ کہتے جملہ کبھی کبھی عموماً عورتیں مرتبی لوگ باتیں کرتے، بھئی جو اللہ چاہے رسول چاہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، رسول چاہے اور اللہ اس پر رسول کی مدد کر دے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کی، یہ جملہ بھی نہیں بولے حضور صاحب۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، میرے بس میں نہیں ہے کہ چاند کو میں 2 ٹکڑے کر دوں۔ قرآن مجید میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دیا، کیا؟ مردے سے بولتے تھے کھڑے ہو جاؤ، مردے کو کیا بولتے تھے؟ کھڑے ہو جا۔ وہ جہاں پر ایک معجزہ ذکر کیا گیا، قم بإذن اللہ، کیا کہا گیا؟ قم بإذن، کھڑا ہو جا، عیسیٰ کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تجھے کھڑا کرتا ہے، میں صرف ایک واسطہ ہوں، ایک زبان ہوں، بول رہا ہوں، میرے بس میں نہیں کہ مردے کو کھڑا کر دوں۔ حالانکہ مردے کو زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ وہاں پر آپ
عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ اللہ استعمال کیا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بات حدیث میں آئی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ آپ کو بتایا گیا ہے. دونوں باتیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا احترام ہے تو وہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر اللہ کے مقابلے کی جب بات ہوگی تو جیسے سمندر ہو اور اس کے سامنے ایک قطرہ ہو. تمام انبیاء مل کر کے بھی اللہ کے سامنے ایک قطرے سے زیادہ کی حیثیت سے رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو خطرہ تھا آج اگر سعودی حکومت کی جگہ پہ دوسری حکومت آ جائے اور وہ قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سے پولیس کو ہٹا لے، تم تو ایسے ایسے لوگوں کی سجدہ کرتے ہو کہ جہاں پر کوئی نہیں ہے. اگر نبی کی قبر آپ کو فری میں مل جائے تو آپ مٹی سمیت اکھاڑ لائیں گے، چھوڑیں گے نہیں کچھ بھی. ہے بات نہیں حقیقت. جب عام آدمی کی قبر پہ سجدے اتنی دھڑلے سے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، عورت مرد پہنچتے ہی ماتھا ٹیکتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سختی قبر پہ ختم کر دی جائے تو آپ جالی کا ایک ایک ٹکڑا توڑ لائیں گے اور قبر کی ایک ایک قطرہ مٹی اٹھا لائیں گے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا وہ خطرہ ہو گیا. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ بھی جملہ کہا گیا. لوگوں نے اس بات کو بھی کہا. تین باتیں کہہ کر بات ختم. کہتے ہیں اس دنیا کے تصرف میں، یعنی اس دنیا کو چلانے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہے. حالانکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی چاہت کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول کی چاہت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اللہ تعالی جس وقت چاہے پورا کر دے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 99.9% اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا، لیکن 0.1% ضرور خالی کرتا ہے، کیونکہ اگر 100% دے دے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ خدا ہے، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اپنی زندگی میں کہ سارا قریش نہیں، سارا عرب نہیں، ساری دنیا اسلام قبول کر لے. حضور نے چاہا نہیں چاہا؟ ہوا نہیں ہوا. چاچا نہیں ہوا، چاچا قبول نہیں کرتا ہے اسلام. قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم چاہو ہدایت مل جائے، کوئی ضروری نہیں ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں، اس کی چابی میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. وہی اللہ کے رسول کی 99.9% دعا قبول ہوئی، لیکن 0.1% کو اللہ نے ریجیکٹ کیا. کیوں؟ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات کون ہے؟ رب ذوالجلال کی. حضور نے دعا کی کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہیں ہو، امت بٹے نہیں ہے. اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی جاتی، آپ کی دعا قبول نہیں کی جا رہی ہے، نہیں کریں گے. محمد اعظم کہہ رہے تھے کہ میری امت میں اتفاق نہیں ہو، مطلب اتفاق ہی رہے، اختلاف نہیں ہو. اللہ نے کہا نہیں مانتا. بتانا چاہتا ہے میں اللہ ہوں، میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا ہے. جس کا بس چلنے کی تم بات کرتے ہو اس کو بھی میں نے ویسے ہی پیدا کیا ہے جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں میرے خاندان کے نسب نامے کو یاد کرو. کیا کہ میرے ابا کون ہے، میرے دادا کون ہے، میرے پردادا کون ہے. وجہ کیا ہے ان کے یاد کرنے کا؟ تم کو فائدہ کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کو حضور کا شجرہ میں حضور نے فرمایا کہ میرے شجرے کو جانو، میرا شجرہ کیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم کبھی زندگی میں نہیں کنفیوز ہو کہ میں خدا ہوں. میرے باپ ہیں، میرے دادا ہیں، میری ماں ہے، میری دادی ہیں.
बाप दादा दादी नाना नानी किसके होते हैं? इंसान के होते हैं, खुदा के नहीं होते। इसलिए कहा जा रहा है कि मेरे शजरे को याद करो। जहां जहां कभी भी एक साहब आए, कहते हैं जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। हुजूर ने कहा क्या कहा तुमने? कैसे तुमने ये जुमला कहा? जो अल्लाह चाहे वो जो मैं चाहूं, जो अल्लाह चाहता है वो होता है। मैं अपनी चाहत को अल्लाह के सामने बतौर दुआ के रख सकता हूं। ये नहीं है कि मैं चाह जाऊं तो वो हो जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी मिसाल दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में लेटे हुए थे। ईद का गालिबन दिन था, लड़कियां अच्छे अच्छे अशार पढ़ रही थी। अल्लाह के रसूल सो रहे थे, सो नहीं लेते थे, सुन रहे थे। कहते कहते एक बच्ची, उसमें जो छोटी बच्चियां थी, कहने लगी कि हमारे दरमियान में एक नबी है, वफीना नबीयुन व यालम माफी गदन। हमारे दरमियान में एक नबी है जो इस बात को जानता है कि कल क्या हो रहा है। जैसे ये जुमला उस बच्ची ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पलटे कि आप तक जो अशार पढ़े जा रहे थे सही थे, ये गलत हुआ है। मैं नहीं जानता कल क्या होगा। ये तुमने कैसे कह दिया कि जो कल जो होने वाला है मैं आज जानता हूं, आगे होने वाले लम्हे को भी नहीं जानता। आपने फरमाया ये जुमला खत्म करो, ये मैं ये नहीं, गलत बात हो रही है। तो जहां जहां ऐसे खतरे थे, हर जगह अल्लाह के रसूल ने टोका। लेकिन किस्मत हमारी लिखी पूरी हो रही है कि तुम भी वैसे ही शिर्क करोगे जैसे अपने धर्म गुरु के बारे में लोगों ने किया, वैसे तुम भी करोगे, तुम भी सजदा करोगे। तुम धर्म गुरु तो दरकिनार है। मैं ऐसी कब्रों को अपने जिंदगी में जानता हूं कि जिनकी कब्र के नीचे कोई गड़ा ही नहीं है, कोई दफन ही नहीं है। मैं ऐसे इलाकों को जानता हूं कि जब उर्स लगने वाला होता है, आर्टिफिशियल कब्रें बना लेते हैं बैठ करके, और जैसे ही उर्स खत्म होता है सारी वो कब्र खत्म कर देते, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। जितनी ज्यादा कब्रें दिखलाई जाती हैं वो उतना ज्यादा वहां पे पैसे हर कब्र पे गिरते। आर्टिफिशियल कब्र बनाते हैं, कुछ भी नहीं है वहां पर। और हैरत की बात यह है कि जो इंसान अशरफुल मखलूकात था, कभी आप आकर के देखें, बिल्ली की कब्र है और उसका नाम रखा हुआ है बीबी बिलाई की कब्र। ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूज है। और लोग कहते हैं कि जब हजरत से मामला हल नहीं होता है तो ये बिल्ली जो है वो मामले को हल करती है, आखिरी एप्लीकेशन वहां जाकर लगाई जाती है। ये वो इंसान है जो बिल्ली की पूजा कर सके, जो दरख्तों की पूजा। भी कल मैं शहर से गुजर रहा था, जो कब्र ही नहीं है, जो महबूब सुबानी का कट्टा आप लोग कहते हैं, वहां क्या रहता है? कुछ भी नहीं, कोई कब्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, सिवाय इसके कि एक पत्थर से जोड़ा हुआ एक चबूतरा है, कट्टा जिसे आप कहते हैं, बच्चा कुछ भी नहीं है। और उसकी लोग पूजा करते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ फरमाया, मैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। लेकिन मैं आपको आखिरी बात ये भी कहना, ये जुमला कहकर ये भी नहीं समझें खुदा ना खास्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बंदों की तरह बंदा है ना। बंदे हैं लेकिन सबसे टॉप के बंदे हैं। अल्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है, इज्जत है, शर्फ है, बुजुर्गी है, सब कुछ है। लेकिन जब अल्लाह के मुकाबले में ला करके खड़ा किया जाएगा तो समंदर है और खतरा है। ये बातें हैं इस हदीस में जो बयान की गई कि मैं अब्दुल्ला हूं, ऐसे नहीं कह दिया गया। ये कौन बड़ी बात है जुमला बोलना, मैं अब्दुल्ला हूं। सारी दुनिया आप नहीं बोलते मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये हमको बताने की जरूरत क्या है? हमको बताने की जरूरत ये है कि खुदा के वास्ते अपनी जात को कंफ्यूज न करना। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह के ऊपर मेरा कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। जो वो चाहता है वो होता है। बकिया सारों की चाहत, आप चाह ले, आप दुआ करें, अल्लाह कबूल कर ले, अलग बात है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।